مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا جائے اور حکومت کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے ایک بہرحال تشویش کی صورت ہونی چاہیے، لیکن چیئرمین نیب نے استعفیٰ دے کر اپنے باوصول ہونے کا ثبوت دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص باوصول ہے اور قوانین کے مطابق ہی کام کرنے کا عادی ہے تو اس پر نہ تو ناجائز دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کی بات مان سکتا ہے. یہ ہمیں جو دوسرے ادارے ہیں مثلا الیکشن کمیشن ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہیں بھی آئین کے مطابق قوانین کے مطابق اپنا کام کرنا چاہیے اور کسی دباؤ کو قبول بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے سیاسی مقصد کے لیے استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ استعفیٰ دینا تو ایک آپشن ہے، لیکن کسی بات کا برملا اظہار کر دینا کہ کون کون سی ایسی چیزیں تھی یا کون سی ایسی بات تھی جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی یہ استعفیٰ دے دیا ہے، دوبارہ چیئرمین نیب لگا دیا جائے گا، اگر وہ بھی استعفیٰ دے دیں تو احتساب کا عمل تو اس میں تو رکاوٹ آتی رہے گی. نہیں، یہ تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے نا. ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کوئی غلط کام نہ کریں، وہ اپنے ضمیر کے سامنے اپنے خدا کے سامنے اپنی قوم کے سامنے سرخرو انہوں نے کر دیا. اب آگے حکومت کیا کرتی ہے یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک چارج شیٹ لگا دی ہے حکومت پر کہ یہ جو دعوے کر کے آئے تھے حکمران ان پر پورے نہیں اتر رہے اور مجھ جیسے شخص کو جس کی شہرت کا انہیں علم ہوگا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اس لحاظ سے ہے. باقی ایک اچھا افسر جو ہے، اچھا بیوروکریٹ جو ہے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے ہی فیصلہ کر سکتا ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت کیا کرتی ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری نہیں. اچھا شاہ صاحب، جس طرح بھی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے لیکن یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ابھی منظور نہیں کیا گیا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں، کوئی بات چیت کے ذریعے اس بات کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے اور ان کو واپس قائل کیا جا سکے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی لیکن تصدیق نہیں ہو سکی تھی. 10-12 دن سے معاملہ چل رہا تھا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن جو وہ چاہتے تھے کہ اختیارات نیب کے کیا ہونے چاہیے، دائرہ کار کیا ہونا چاہیے اور میں آئین قانون سے ماورا کام نہیں کروں گا، تو ان کی بات نہیں مانی گئی. اس کے بعد ہی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب کوئی نہ وہ مذاکرات کریں گے کیونکہ انہوں نے کوئی بلیک میلنگ کے لیے استعفیٰ نہیں دیا. بظاہر انہوں نے ایک اصولی بنیاد پر دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ استعفیٰ واپس لیں گے. ہاں، اگر واپس لیں گے تو اس صورت میں لیں گے کہ ان کے جو بات ہے یا ان کی جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. وہ میرا خیال ہے موجودہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے. تھا کہیں اور جگہ سے بھی شاید دباؤ ڈالا جا رہا تھا. جی اچھا شاہ صاحب، جیسا مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا موقع بن گیا اور پی ڈی ایم آلریڈی جو کہ وہ کہتی ہے کہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل وہ کافی زیادہ کنزیوم آلریڈی کر چکی ہے، اور اس موقع پر استعفیٰ آ جانا آپ کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہے؟ ان کی مشکلات میں اضافہ تو ہوگا. ان کا جو نیریٹو تھا پہلے ہی کمزور ہے، لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے، مزید کمزور ہوگا. اور احتساب کے حوالے سے پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے کہ ہم تو کہہ ہی رہے تھے، لیکن اب اس چیئرمین نے یہ بات کر دی ہے، اپنے عمل سے ثابت کر دی ہے جو ان کا اپنا لگایا ہوا تھا اور جو ان کا ایک ٹرسٹڈ شخص تھا جو ڈی جی آئی بی کے طور پر جس کی بہت تعریف کی جاتی تھی، اچھی شہرت تھی. تو اب اس شخص نے اگر استعفیٰ دیا ہے اور اس بنیاد پر دیا ہے کہ مجھے اختیارات نہیں دیے جا رہے اور مداخلت ہو رہی ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا فائدہ تو پی ٹی آئی اٹھانے کی ضرور کوشش کرے گی. یعنی یہ بات اس بات کو تقویت دے سکتی ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہتی رہی ہے کہ ان کے مطابق جو پی ڈی ایم میں جتنے بھی رہنما ہیں، جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، وہ اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے حکومت میں آئی اور یہ کیسز ہی معاف کروانا چاہتی تھی، اور اسی کا یہ پیش خیمہ ہے کہ آج چیئرمین نے اپنے استعفیٰ بھی دے دیا. نہیں، صرف اپنے کیس معاف نہیں کرا رہے یا کرائے بلکہ مخالفین کے ساتھ انتقامی کارروائیاں بھی کرنا چاہتے ہیں اور نیب کو ایک انتقامی ادارے کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ بات کہے گی پی ٹی آئی اور لوگ اس لیے سنیں گے کہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں وہ کوئی جاوید اقبال صاحب کی شہرت کے آدمی نہیں ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائے گا اب ایک طرف انہوں نے جب استعفیٰ دے دیا ہے تو اب آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟
اب نیا چیئرمین نیب لایا جائے گا، اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا اب کوئی کنسنسس ہوگا سیاسی جماعتوں میں؟ کیونکہ چیئرمین نیب کی تعیناتی بھی ایک معمہ ہوتی ہے جب تعینات کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی واپس اس لیے جانا چاہتی ہے کہ الیکشن کے موقع پر ان کا قائد حزب اختلاف ہو اور راجہ ریاض صاحب قائد حزب اختلاف نہ ہوں، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ آفتاب سلطان صاحب استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتی تھی کہ ہم اگر اپنا قائد حزب اختلاف لگا لیں، اپوزیشن لیڈر ہمارا ہو، تو پھر چیئرمین نیب کے تقرر میں بھی ہماری مشاورت شامل ہوگی اور ہمارے بغیر نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی اندیشے یا اسی خبر کو جان کر ہی وہ اسمبلی میں واپس جانا چاہتے تھے، اور غالباً اسی لیے اب یہ عمل آگے بڑھے گا، اور حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کے ارکان کے قومی اسمبلی میں واپس آنے سے پہلے ہی راجہ ریاض صاحب جو ان کے ہینڈ پکڈ ہیں، ان کی مشاورت سے نیا چیئرمین لگا دیا جائے تاکہ پی ٹی آئی کو مشاورت میں شامل کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب حکومت کا لاہ عمل یہ ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ انہوں نے کسی مناسب آدمی کا انتخاب کر لیا ہوگا، اگلے 2-4 دن میں نیا چیئرمین نیب مقرر کر دیا جائے۔ لیکن شاہ صاحب کیا یہ ممکن ہو سکے؟ کیونکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا، وہ نوٹیفیکیشن بھی معطل ہو گیا تھا، تو کیا تحریک انصاف اس پر آواز اٹھائے گی، یا اگر اس طرح کر دی جاتی ہے حکومت اس وقت اور اپنی ہی مرضی کا دوبارہ سے چیئرمین نیب لے آتی ہے، تو کیا یہ بات دوبارہ عدالت کی طرف جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ آواز تو اٹھائے گی، لیکن جب تک جو نوٹیفیکیشن اسپیکر کا ہے وہ معطل نہیں ہوتا، اس کے لیے 7 مارچ کی تاریخ ہے، اس وقت تک تو اسپیکر ان کو اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اسمبلی میں جائے بغیر وہ کہہ تو سکتے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو ہو سکتی ہے کہ جی ہمارے اب ارکان جو ہیں وہ میرے خیال 70 اب ہوئے ہیں، 43 پہلے ہوئے تھے، تو 123 ارکان ہیں، تو قائد حزب اختلاف ہمارا ہونا چاہیے اور ہماری مرضی اور مشاورت کے بغیر نیا چیئرمین منتخب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حکومت اب کسی اصولی بنیاد پر تو فیصلے نہیں کر رہی نا، انہوں نے تو اپنی سیاسی مفاد کو دیکھنا ہے، اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے، تو وہ انتظار تو نہیں کریں گے کہ یہ آ جائیں مشاورت اور اس کے بعد چیئرمین کا تقرر۔ ان کی خواہش یہ ہوگی، کوشش یہ ہوگی کہ ان کے آنے سے پہلے چیئرمین لگا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر راجہ ریاض صاحب اگر چلے بھی جائیں تو ہمارا کام کم از کم نکل گیا ہوگا۔ اچھا شاہ صاحب، ایک طرف یہ والا استعفیٰ ہے، آفتاب سلطان صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، گزشتہ روز مالک صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اب اس بات کے جو ہے وہ ممکنات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر بھی استعفیٰ دے دے، یا ان سے استعفیٰ لے لیا جائے، ان کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ الیکشنز کو کسی طرح سے آگے لے جایا جا سکے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس کی بھی کوئی پاسبلٹی موجود ہے؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا فرض یہ بنتا ہے، شاہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب۔ فاروق صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ فاروق صاحب، آج ایک اور استعفیٰ سامنے آ گیا ہے، آفتاب سلطان صاحب بھی مستعفی ہو گئے ہیں، اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی اس حوالے سے آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں، اس امپورٹڈ حکومت کے ذریعے مجھے آپ بتائیں کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑا ہے جو کام کرنے کے قابل ہے۔ نیب ایک ایسا ادارہ تھا جس نے ہمارے دور حکومت کے دوران 450 ارب روپے کی ریکوری کی، یہ پچھلے 1 سال میں ادھر تھے۔ ان سب چوروں ڈاکوؤں نے تو نیب قانون میں ترامیم کر کے، نیب جس کا کام نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، قومی احتساب کا ادارہ ہے، اس کو انہوں نے نو ایکشن بیورو بنا دیا پکڑ کے۔ کوئی ایک شخص کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ شہباز شریف ہوں، عاصم علی زرداری ہوں، اسحاق ڈار ہوں، سب کے اوپر جن پہ چوری کے مقدمات تھے، سب نے نیب ترامیم ایکٹ کے تحت جو نیا نیب ترامیم کی ہے انہوں نے، اس میں ہاتھ پاؤں باندھ دیے، آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ دی، نیب کے کانوں میں روئی ٹھونس دی ہے، اور نیب کے پلے چھوڑا گیا تھا جس نیب پہ یہ کام کرتے، اور انہوں نے تو ساری مداخلت اور جو دباؤ تھا اس کی بنیاد کے اوپر ریزائن دیا۔ وہ بڑا واضح ہے ان کا اس حوالے سے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بھی چل رہا ہے، اور اگر آفتاب سلطان جیسا شخص جو کہ آئی بی کا دور، آئی بی میں بطور ڈی جی نواز شریف کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے، اگر وہ ریزائن دے کے چل گئے ہیں سیاسی دباؤ کے اوپر، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس حکومت کے پلے کیا رہ گئے۔ ان کے اپنے لوگ ان کو جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دباؤ ڈال رہے تھے ان کے اوپر کہ عمران خان کے اوپر ناجائز مقدمات بنائے جائیں، یہ دباؤ ڈال رہے تھے سیاسی انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے۔ یہ کام ان کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، چلے اب دیر آئے درست آئے۔
اگر وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اس ادارے کے اوپر جو ٹروتھ لیس ہو، جس کے پاس اختیارات نہ ہو، نیب قانون میں 50 کروڑ روپے سے کرپشن کو نیچے کرپشن نہیں سمجھا جا رہا، تو پھر پلے کیا رہ گیا تھا اس ادارے کا؟ اچھا فاروق صاحب، جس طرح آپ نے بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ آفتاب سلطان نے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قبول نہیں تھیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم انتقامی کارروائی کرنا چاہتی ہے، تو وہ انتقامی کارروائیوں کے سلسلے میں سے کوئی چیز تھی؟ بالکل، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، انتقامی کارروائی لازمی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگی، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کسی طریقے سے جعلی مقدمات بنائے جائیں۔ ابھی عمران خان کے اوپر 70 مقدمات بنائے، کبھی یہ بغاوت کا مقدمہ بناتے ہیں، کبھی سیڈیشن کا مقدمہ بنا دیتے ہیں، کبھی جن مقدمات میں جن جگہوں پہ عمران خان احتجاجی میں شامل نہیں تھے ان کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے انہوں نے کاٹ دی ہے پکڑ کے، ان کے ساتھیوں کے اوپر ایف آئی آر انہوں نے کاٹ دی ہیں، مجھے ایف آئی اے کا جلد نوٹسز ایشو کروا دیے گئے، عثمان ڈار کے اوپر اینٹی کرپشن کا مقدمات بنا دیے گئے، تو یہ تو وہ اس حکومت نے سیاسی وچ ہنٹنگ انتقامی کارروائیوں کی انتہا کر دی ہے، لیکن اب ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اچھا فاروق صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ چیئرمین نیب مستعفی ہو گئے ہیں، ابھی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم کا ہی ہے جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، تو اگر ایک نیا چیئرمین نیب بھی اپنی مرضی کا ہی لے آتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کوئی اپ رائٹ شخص جو ہے جس کی کوئی عزت ہے وہ اس عہدے کو جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا، اس نیب کے ساتھ اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ باقی بہت سارے مالشیے چمچے خرچے اور ان کے ذاتی ملازم ہیں، وہ لا کے لگا دیں گے پکڑ کر، اپنی مرضی کا کام لیں گے ان سے، لیکن نیب کے ادارے کی افادیت بالکل ختم کر دی انہوں نے پکڑ کے۔ اس ملک کے اندر جو کرپشن کے حوالے سے عوام کے اندر غم و غصہ ہے، جب یہ چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوگا تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیا آصف علی زرداری اپنا احتساب خود ہونے دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ شہباز شریف ہونے دے گا؟ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اسحاق ڈار ہونے دے گا؟ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے دیکھا یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو چوروں کی بہار آ گئی ہے پاکستان کے اندر۔ 4 سال جو لوگ مفرور رہے ہیں، چاہے وہ سلیمان شہباز ہو، اسحاق ڈار ہو، وہ سارے ملک کے اندر واپس پہنچ گئے ہیں اپنے اپنے حصے کا مال اکٹھا کرنے۔ اچھا فاروق صاحب، یہ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھیں گزشتہ روز کے، اب ایک تو یہ استعفیٰ ہے، دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم یہ سیاسی حکمت عملی اپنائے الیکشنز کو آگے لے جانے کے لیے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا استعفیٰ لے لیا جائے یا ان کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ الیکشن میں مزید تاخیر کی جا سکے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ اچھی بات ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ استعفیٰ اگر دے دیتے ہیں، ان کے اوپر تو پہلے بہت سارے ہمیں تحفظات موجود ہیں، اگر وہ دیں گے تو قائم مقام کے حوالے سے پورا ایک طریقہ کار موجود ہے، وہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، استعفیٰ دے دیا گیا ہے آفتاب سلطان کی جانب سے، ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ارشاد صاحب، آج ابھی کچھ دیر پہلے